آج ہم ایک ایسی سیاسی شخصیت کی بات کر رہے ہیں جن کی کہانی میں ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ شبانہ محمود جی، برطانیہ کی ہوم سیکرٹری۔ پاکستانی تارکین وطن کی بیٹیاں ہیں اور اب اچانک وہ برطانیہ کی اگلی وزیر اعظم بننے کی دوڑ میں سب سے آگے نظر آ رہی ہیں۔ اور یہی تضاد، یہی پیراڈاکس اس کہانی کو اتنا دلچسپ بناتا ہے۔ مطلب ایک طرف ان کا پس منظر ہے اور دوسری طرف امیگریشن پر ان کا حیران کن حد تک سخت موقف۔ بالکل، یہ وہ پہیلی ہے جسے سمجھنے کی کوشش آج کل برطانیہ میں ہر کوئی کر رہا ہے۔ تو آج ہم نے جو ذرائع اکٹھے کیے ہیں ان کی مدد سے اسی پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ شبانہ محمود ہیں کون؟ ان کے خیالات اتنے سخت کیوں ہیں؟ اور وہ کون سے سیاسی حالات ہیں جنہوں نے انہیں اچانک اقتدار کے اتنے قریب لا کھڑا کیا ہے؟ چلے ذرا اس کو کھولتے ہیں۔ تو کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ شبانہ محمود کا پس منظر کیا ہے؟ بظاہر تو یہ ایک کلاسک امیگرینٹ کامیابی کی کہانی لگتی ہے۔ جی، برمنگھم میں پیدا ہوئی، والدین کا تعلق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے تھا۔ ہاں، اور اس میں ایک دلچسپ موڑ بھی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پہلے 5 سال برطانیہ میں نہیں اچھا، بلکہ سعودی عرب میں گزارے۔ یہ ان کے تجربے کو مزید منفرد بناتا ہے۔ صحیح۔ اس کے بعد وہ واپس برطانیہ آئیں اور ان کی تعلیمی کامیابی تو غیر معمولی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری، اور پھر بیرسٹر بننا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شروع سے ہی انتہائی ذہین اور یوں سمجھے کہ پرعزم تھی۔ اور پھر سیاست میں ان کا داخلہ بھی خاصی دھماکے دار تھا۔ 2010 میں جب وہ برمنگھم لیڈی ووٹ سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئیں تو وہ برطانیہ کی تاریخ کی پہلی مسلمان خاتون اراکین پارلیمنٹ میں سے ایک تھیں۔ یہ ایک بہت بڑا سنگ میل تھا۔ جی، بہت بڑا۔ ان کا سیاسی سفر بھی بہت تیزی سے آگے بڑھا۔ لیبر پارٹی جب اپوزیشن میں تھی تو 2010 سے 2015 کے درمیان انہوں نے کئی اہم شیڈو منسٹری کے عہدوں پر کام کیا اور ان پر بھروسہ کرتی ہے۔ لیکن 2015 میں ایک بہت اہم لمحہ آیا۔ جی، جیرمی کوربن والا معاملہ۔ بالکل، جب جیرمی کوربن، جو پارٹی کے بائیں بازو کے رہنما تھے، لیڈر بنے تو شبانہ محمود نے ان کی شیڈو کیبنٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ اور یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس نے ایک واضح پیغام دیا کہ وہ پارٹی کی روایتی سوشلسٹ پالیسیوں سے متفق نہیں ہے۔ اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں تب ملا جب لیبر پارٹی نے 2024 کا الیکشن جیتا۔ انہیں فوراً کابینہ میں جسٹس سیکرٹری کا اہم عہدہ دیا گیا، اور صرف 1 سال بعد 2025 میں ہوم سیکرٹری، جو کہ حکومت کے 4 سب سے طاقتور عہدوں میں سے ایک ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پارٹی کی موجودہ قیادت، جو زیادہ مرکز مائل ہے، انہیں اپنا ایک اہم اور قابل اعتماد ساتھی سمجھتی ہے۔ تو ان کا پس منظر تو بہت متاثر کن ہے، لیکن اصل تنازع، اصل بحث تو ان کے کام کو لے کر ہے، خاص طور پر امیگریشن کے معاملے میں۔ جی، ان کا موقف حیران کن ہے۔ ان کا ایک بیان ذرائع میں بار بار دہرایا گیا ہے کہ برطانیہ میں رہنا ایک استحقاق ہے، کوئی حق نہیں۔ یہ بہت سخت الفاظ ہیں۔ استحقاق، حق نہیں۔ یہ زبان عام طور پر ہمیں دائیں بازو کے سیاستدانوں سے سننے کو ملتی ہے، لیبر پارٹی سے نہیں۔ اور یہ صرف الفاظ نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ان کی پالیسیوں میں عملی طور پر نظر آتے ہیں۔ ایک بہترین مثال وہ تجویز تھی جس میں تارک متون کارکنوں کے لیے مستقل رہائش۔ ہاں، وہ 5 سال سے بڑھا کر 10 سال کرنے والی بات۔ جی، اور شبانہ محمود نے اس کی بھرپور حمایت کی۔ اور اس پر پارٹی کے اندر بھی کافی اختلاف تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ لیبر پارٹی کے تقریباً 40 اراکین پارلیمنٹ اس کے خلاف تھے، لیکن وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہیں۔ بی بی سی کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ 5 سال ایک بہت مختصر مدت ہے، جس کے بعد کسی کو ملک میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے تمام حقوق مل جائیں۔ یہ بات سمجھنا واقعی مشکل ہے۔ ایک طرف آپ تارکین محتمہ کی بیٹی ہیں اور دوسری طرف آپ انہی جیسے لوگوں کے لیے راستے مزید مشکل بنا رہی ہیں۔ انہوں نے اس تضاد کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ 2025 میں اسکائی نیوز کو ایک انٹرویو دیا تھا انہوں نے۔ اچھا؟ جب ان سے یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، میں تارکین وطن کی اولاد ہوں۔ غیر قانونی ہجرت ہمارے ملک میں تقسیم پیدا کر رہی ہے۔ یہ ایک ٹوٹا ہوا نظام ہے اور ہمیں ایک حقیقی مسئلے کو حل کرنا ہے۔
یہ بہت ہوشیار سیاسی حکمت عملی ہے. وہ اپنے پس منظر کو کمزوری نہیں بننے دیتی بلکہ اسے استعمال کر کے کہتی ہیں کہ چونکہ میں اس کمیونٹی سے ہوں اس لیے میں اس مسئلے کو بہتر سمجھتی ہوں. بالکل. تو وہ اپنے کام کو ایسے پیش کر رہی ہیں جیسے وہ ایک ٹوٹے ہوئے نظام کو ٹھیک کر رہی ہیں تاکہ ایک منقسم ملک کو متحد کیا جا سکے. یہ ایک طاقتور بیانیہ ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تارکین وطن کے خلاف نہیں ہوں، میں خراب سسٹم کے خلاف ہوں. جی، وہ دلیل دے رہی ہیں کہ ایک کنٹرول شدہ اور قانونی امیگریشن کا نظام سب کے مفاد میں ہے، بشمول ان تارکین وطن کے جو پہلے سے یہاں موجود ہیں. وہ اپنے سخت اقدامات کو قومی مفاد کی ایک بڑی تصویر کا حصہ بنا کر پیش کرتی ہیں، اور اس طرح وہ اپنے ناقدین کو خاموش کرانے کی کوشش کرتی ہیں اور اپنے موقف کو ایک اصولی بنیاد فراہم کرتی ہیں. اچھا، تو یہ تو ہوئی ان کی پالیسیاں. لیکن اب اس اچانک سیاسی بھونچال کی بات کرتے ہیں جس نے انہیں وزیر اعظم کی کرسی کے اتنا قریب پہنچا دیا ہے. جی، یہ سب شروع ہوا وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے ایک فیصلے سے. ایپسٹین فائلز کا تنازع. جی، یہ سارا بحران اسی سے جڑا ہوا ہے. کیئر سٹارمر نے پیٹر مینڈلسن کو امریکہ میں برطانیہ کا سفیر مقرر کیا، جو لیبر پارٹی کے ایک بہت پرانے اور بااثر رہنما ہیں. مسئلہ یہ تھا کہ مینڈلسن کا نام بدنام زمانہ مجرم جیفری ایپسٹین کے ساتھ منسلک کیا جا رہا تھا. اگرچہ سٹارمر پر کوئی براہ راست الزام نہیں تھا، لیکن اتنے متنازع شخص کو اتنے اہم عہدے پر لگانا ایک بہت بڑی سیاسی غلطی ثابت ہوا. میڈیا اور اپوزیشن نے اس پر شدید دباؤ ڈالا اور آخرکار سٹارمر کے چیف آف سٹاف اور کمیونیکیشن ڈائریکٹر کو استعفیٰ دینا پڑا. انہوں نے کہا کہ یہ مشورہ انہوں نے دیا تھا، لیکن اصل دھچکا تب لگا جب اسکاٹش لیبر پارٹی کے رہنما ان سرور نے ان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. جی، اور ان سرور تو سٹارمر کے بہت قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے. ان کا بیان بہت سخت تھا. یہ خلفشار ختم ہونا چاہیے اور ڈاؤننگ سٹریٹ میں قیادت کو تبدیل ہونا چاہیے. جب آپ کی اپنی پارٹی کے اندر سے ایسی آوازیں اٹھنے لگیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی قیادت شدید خطرے میں ہے. تو اس اسکینڈل نے ایک سیاسی خلا، ایک پاور ویکیوم پیدا کر دیا ہے. اور سیاست کا اصول ہے کہ جہاں خلا پیدا ہوتا ہے اسے کوئی نہ کوئی پر کرنے کے لیے آگے آتا ہے. اور شبانہ محمود اس کیلو کو پر کرنے کے لیے ایک بہترین امیدوار کے طور پر سامنے آئیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہوم سیکرٹری کا عہدہ پہلے ہی بہت طاقتور ہے. آپ قومی سلامتی، پولیسنگ، امیگریشن جیسے بڑے محکموں کو چلا رہے ہوتے ہیں. تو آپ پہلے ہی ایک لیڈر کے طور پر دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. بالکل. جب وزیر اعظم کمزور نظر آتا ہے تو سب سے پہلے نظریں انہی چند سینئر وزراء پر جاتی ہیں. اور ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ امیگریشن پر ان کے سخت موقف کی وجہ سے وہ لیبر پارٹی کے دائیں بازی میں بہت مقبول ہیں. یہ ایک دلچسپ بات ہے. جی، اس کا مطلب ہے کہ انہیں صرف اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے بھی پارٹی کے ایک مخصوص اور بااثر حصے کی حمایت حاصل ہے. اور یہ قیادت کی دوڑ میں بہت اہم ہوتا ہے. بہت زیادہ. وہ ایک ایسی امیدوار ہیں جو نہ صرف لیبر پارٹی کے روایتی ووٹرز کو بلکہ شاید ان ووٹرز کو بھی اپیل کر سکتی ہیں جو امیگریشن اور سیکیورٹی پر سخت موقف کی وجہ سے کنزرویٹو پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں. تو اس سے ان کی حمایت کی بنیاد بہت وسیع ہو جاتی ہے اور وہ ایک انتہائی مضبوط امیدوار بن جاتی ہیں. یہاں پر ایک اور بات ہے جو ذرائع میں سامنے آئی ہے اور وہ بہت دلچسپ ہے. شبانہ محمود پہلی غیر سفید فام ہوم سیکرٹری نہیں ہے جنہوں نے امیگریشن پر اتنا سخت موقف اپنایا ہو. نہیں، بالکل نہیں. یہ ایک واضح سیاسی رجحان بن چکا ہے. ان سے پہلے کنزرویٹو حکومت میں بھی ہمیں یہی کچھ دیکھنے کو ملا. جی، ان سے پہلے پریتی پٹیل جن کے والدین بھارتی گجراتی تھے، پھر سویلا براورمن جن کے والدین کینیا اور ماریشس سے آئے تھے، اور جیمز کلیورلی جن کی والدہ سیرا لیون سے تھیں. یہ سب غیر سفید فام پس منظر سے تھے اور سب نے ہوم سیکرٹری کے طور پر امیگریشن پر انتہائی سخت پالیسیاں نافذ کی. پریتی پٹیل کا تو روانڈا منصوبہ بہت بدنام ہوا تھا. پھر سویلا براورمن نے غیر ملکی طلباء اور ان کے خاندانوں کے ویزوں پر سختیاں کی. اور جیمز کلیورلی نے بھی اسی پالیسی کو آگے بڑھایا. یہ بات مجھے تھوڑی عجیب لگتی ہے. مطلب لیبر اور کنزرویٹو تو نظریاتی طور پر مخالف جماعتیں ہیں، پھر امیگریشن جیسے اہم مسئلے پر ان کے ہوم سیکرٹریز کی پالیسیز اتنی ملتی جلتی کیوں ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور سیاسی تجزیہ کار اس کی کئی وجوہات بتاتے ہیں. اچھا، ایک نظریہ تو یہ ہے کہ برطانیہ میں امیگریشن ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر ووٹرز کی اکثریت خاص طور پر انگلینڈ میں سخت موقف چاہتی ہے. تو یہ ایک سیاسی حقیقت ہے. جی، اس لیے سیاسی جماعتیں چاہے وہ لیبر ہوں یا کنزرویٹو اس عوامی رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتی.
تو آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ذاتی نظریات سے زیادہ سیاسی مجبوری ہے؟ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو جو خاص طور پر تارکین وطن پس منظر رکھنے والے سیاستدانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ زیادہ پیچیدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ ان سیاستدانوں کے لیے اسٹیبلشمنٹ کا حصہ بننے اور اپنی حب الوطنی ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ نئے آنے والوں کے مقابلے میں ملک سے زیادہ وفادار ہیں۔ اچھا، یہ ایک طرح کا سیاسی سگنل ہوتا ہے۔ بالکل۔ تو شبانہ محمود کی پالیسیز کو صرف ان کے ذاتی خیالات کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ نہیں، انہیں برطانیہ کے موجودہ سیاسی ماحول اور ایک وسیع تر رجحان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ صحیح۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسے سیاسی دھارے کے ساتھ چل رہی ہیں جو پہلے سے موجود ہے۔ ان کی پالیسیاں انہیں ایک ایسی حقیقت پسند اور عملی سیاستدان کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اور جیتنے کے لیے ضروری فیصلے کرنے کو تیار ہیں۔ جی، اس سے ان کا موقف صرف ایک سخت پالیسی نہیں رہتا بلکہ ایک شروڈ سیاسی حکمت عملی نظر آنے لگتا ہے۔ تو اگر ساری بات کو سمیٹیں، شبانہ محمود ایک بہت ہی پیچیدہ شخصیت ہیں۔ ایک طرف وہ پاکستانی تارکین وطن کی بیٹی ہیں، آکسفورڈ سے تعلیم یافتہ، جو اقلیتوں کے لیے ایک رول ماڈل ہو سکتی تھی، اور دوسری طرف وہ امیگریشن پر ایسی پالیسیاں لا رہی ہیں جو ان کے سیاسی مخالفین یعنی کنزرویٹو پارٹی کی پالیسیوں سے بھی زیادہ سخت لگتی ہیں۔ اور ان کا سیاسی عروج ایک ایسے اسکینڈل کی وجہ سے ہوا جس نے ان کی اپنی پارٹی کے رہنما کو کمزور کر دیا۔ جی، ہم نے دیکھا کہ ان کی پالیسیاں کیا ہیں اور وہ کن حالات کی وجہ سے وزیر اعظم بن سکتی ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ اس سب کے پیچھے محرکات کیا ہیں؟ ہاں، یہ ذاتی یقین ہے یا سیاسی حکمت عملی؟ بالکل۔ کیا امیگریشن پر ان کا یہ سخت موقف ان کا ذاتی اور گہرا یقین ہے، یا یہ ایک ٹھنڈے دماغ سے کیا گیا سیاسی حساب کتاب ہے جس کا مقصد کنزرویٹو ووٹرز کو اپنی طرف کھینچنا اور اقتدار حاصل کرنا ہے؟ یا شاید دونوں کا امتزاج؟ جی، جیسا کہ اکثر سیاست میں ہوتا ہے، یہ دونوں کا ایک پیچیدہ امتزاج ہے۔ اور اسی سے جڑا ایک آخری سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی کے دائیں بازو میں مقبول ہیں اور ان کی پالیسیاں ان کے سیاسی مخالفین کی پالیسیوں کی بازگشت ہیں۔ وہ خود کہتی ہیں کہ ان کا مقصد ایک منقسم ملک کو متحد کرنا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا مخالفین کی پالیسیوں کو اپنا کر اور امیگریشن جیسے حساس مسئلے پر مزید سختی کر کے واقعی کوئی ملک متحد ہو سکتا ہے؟ یا یہ حکمت عملی ملک میں پہلے سے موجود تقسیم کو مزید گہرا کر دے گی؟